السلام علیکم، کیسے ہو سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور جو کوئی میرے بھائی بہن بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ رمضان آتا ہے تو تراویح پہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں۔ آج میں ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کے دوں گی۔ تراویح کی اہمیت جانتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا تراویح پڑھنا فرض ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھائی، لیکن جب مجموعہ زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ اکرام کے غیر معمولی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے وہ خود نوافل میں قرآن پڑھتے تھے۔ جو حافظ نہ تھے کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے ایک تابع عالم ثعلبہ بن ابی مالک قرظی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ حضرات ہیں جو قرآن کریم حفظ نہیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی ابتدا میں قرآن سن رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اچھا کیا اور آپ نے ان کے بارے میں کوئی ناگواری کی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اس تفصیل سے اتنا یقیناً معلوم ہو گیا کہ دور نبوت میں رمضان کی وہ خصوصی نماز جسے بعد میں تراویح کا نام دیا گیا یقیناً پڑھی جاتی رہی، اور حضرت صحابہ اس نماز سے بخوبی واقف تھے، تنہا یا جماعت سے اسے پڑھا کرتے تھے۔ پھر دور صدیقی اور دور فاروقی کے ابتدائی زمانے تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ مسجد میں تنہا یا چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے مناسب سمجھا کہ تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کر دی جائے، کیونکہ جس خطرے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خطرہ باقی نہ رہا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو تراویح کا امام مقرر فرمایا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں تراویح پڑھنے لگے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رات میں 20 رکعتیں پڑھائیں۔ جب تیسری رکعت ہوئی لوگ جمع ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت ارشاد فرمایا، مجھے خیال ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض ہو جائے گی تو تم اس کو نبھا نہ سکو گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح احادیث سے ثابت ہے اور ہر دور میں مسلمان مرد و عورت اس کو اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اسے خوب اہتمام سے ادا کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی رات نہایت قیمتی ہوتی ہے، اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے تھے۔ تراویح کا وقت جس رات رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اسی رات سے تراویح کی نماز شروع ہو جاتی ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ رمضان المبارک میں نماز وتر تراویح کے بعد پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نماز وتر تراویح سے پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔ تراویح کا طریقہ: عشاء کی فرض اور سنت نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نیت سے 2 رکعت کر کے 10 سلاموں سے 20 رکعتیں پڑھیں اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں۔
بہتر ہے کہ اس آرام میں ذکر دعا وغیرہ میں مشغول رہے۔ ہر چوتھی رکعت کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اگر کسی شخص نے بھول کر تراویح میں 2 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھ لی لیکن دوسری رکعت میں قاعدہ کیا تو 2 رکعتیں صحیح ہو گئی اور تیسری باطل ہو گئی۔ آخر میں سجدہ سہو کر لے، تیسری رکعت میں جتنا قرآن پڑھا تھا اسے بھی دہرائے، اور اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تھا تو تینوں رکعتیں باطل ہو گئی، ان میں پڑھا ہوا قرآن دہرایا جائے گا۔ امید کرتی ہوں تراویح سے جڑے آپ کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں گی۔ ہم اگر تراویح کی 20 رکعت میں بھی سستی برتے تو ہم سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی مبارک راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام نصیب فرمائے، آمین۔